آج ایک اور افسوسناک خبر تو کچھ پرانی ہے لیکن اس کے جو پہلو سامنے آئے ہیں وہ اور بھی زیادہ افسوسناک ہیں۔ فیروز خان ہمارے مشہور و معروف ایکٹر ہیں، ان کی بیوی ہیں علیزہ۔ آج کے دن ان کے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں۔ فیروز خان کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فرح اقرار، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں۔ آج ایک اور افسوسناک خبر ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے۔ خبر تو کچھ پرانی ہے لیکن اس کے جو پہلو سامنے آئے ہیں وہ اور بھی زیادہ افسوسناک ہیں اور ان پر میں بات کروں گی۔ فیروز خان ہمارے مشہور و معروف ایکٹر ہیں، ان کی بیوی ہیں علیزہ۔ ان کی ڈیورس ہو گئی 1 سپٹمبر کو، لیکن آج کے دن ان کے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں۔ پہلے علیزہ نے کچھ باتیں کہیں اور انہوں نے کیا کیا انکشافات کیے فیروز خان کے بارے میں وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد فیروز خان کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی، اس پر بھی بات کروں گی۔ لیکن ایسی خبریں شیئر کرتے ہوئے دل بہت دکھتا ہے کیونکہ ان کی 4 سالہ رفاقت کے اندر ان کے 2 بچے بھی تھے، اور ظاہر ہے والدین اگر الگ ہو جاتے ہیں تو بچوں پر بھی بڑے منفی اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے دونوں پیرنٹس ساتھ ہوں تو زندگی مختلف ہوتی ہے اور ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے بچوں کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے، بہت سی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایز سنگل پیرنٹ ایک خاتون کا سروائیو کرنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اب تو یہ فیصلہ لیا جا چکا ہے۔ 1 ستمبر کو ڈیورس ہو گئی تھی فیروز خان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ، اب وہ الگ الگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت کیس کورٹ میں ہے، اور جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ ان کی سابقہ اہلیہ کی جانب سے ان پر کچھ الزامات عائد کیے گئے ہیں، کچھ انکشافات کیے گئے ہیں کہ 4 سالوں کے دوران انہوں نے کیا کیا شیئر کیا، وہ بھی کافی سننے کے بعد افسوس ہوا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں کیا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ کچھ ایسے مرد کیوں ہیں جن کی سوچ ایسی ہے کہ وہ خاتون کو دبا کے رکھیں، اس کی عزت نہیں کریں، اس کو ڈیگریڈ کریں، اس کے ساتھ ناروا سلوک رکھیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، وہاں پر انہوں نے بتایا کہ ان 4 سالوں کے اندر میں نے ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں زندگی گزاری ہے، جہاں پر مجھے دھوکہ دہی کا سامنا بھی ہوا، جہاں پر مجھے ڈی گریڈ بھی کیا گیا، جہاں پر مجھے جسمانی اور نفسیاتی طور پہ ٹارچر کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ میں یہ وائلنس برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور خاص طور پر میں اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ جہاں پر وائلنس، تشدد ان کی زندگی میں ایک نارمل حصے کی طرح شامل ہو۔ ظاہر ہے جب بچے ماں باپ کو اس طرح کی چیزوں میں الجھتے ہوئے، ایک دوسرے سے مار پیٹ کرتے ہوئے، گالم گلوچ کرتے ہوئے، یا باپ کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ شاید یہ سب کچھ بہت نارمل ہے، یہ روٹین کا حصہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو ایسا مستقبل نہیں دینا چاہتی تھی، اور بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے یہ مشکل فیصلہ لیا علیحدگی کا۔ آج ہم علیحدہ رہ رہے ہیں، لیکن میں اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی زخم ایسا نہیں ہے جس کو بھرا نہ جا سکے، کوئی بھی ایسا زخم نہیں ہے جس کو کنسیل کیا جا سکے یا چھپایا جا سکے۔ آپ زندگی ایک الگ انداز سے بھی گزار سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے آسانی بھی کرے، ان خاتون کے لیے آسانی بھی کرے۔ اب فیروز خان کی بات کرتے ہیں۔ 21 ستمبر کو کورٹ میں ہیئرنگ تھی، کیونکہ اس وقت بچوں کی کسٹڈی اور وزیٹیشن کا کیس ایک چل رہا ہے کورٹ کے اندر، جس میں والد یہ چاہتے ہیں کہ بچوں سے وہ ملتے رہیں۔ بچوں کی کسٹڈی کا بھی معاملہ ہے، لیکن بچے چونکہ ابھی چھوٹے ہیں تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی ہیں۔ کورٹ نے ابھی ملنے کی اجازت نہیں دی تھی آج سے پہلے ان کو۔ آج 21 تاریخ کو کورٹ کے سامنے ہی آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا فیروز کو کہ وہ اپنے بچوں سے ملے، ان سے بات چیت کریں۔ ظاہر ہے والد والدہ کے محبت پر، پیار پر، ان کی شفقت پر تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو ان کے باہمی معاملات تھے یا تعلقات تھے، اب پتہ نہیں کیا وجوہات رہی ہوں گی کہ جو اتنے سنگین اور گمبھیر ہو گئے کہ انہیں علیحدگی اختیار
کرنی پڑی. بچوں سے ملنے دیا گیا آدھے گھنٹے کے لیے, اور اپنے اس اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا فیروز خان نے کہ میں لا ابائڈنگ پرسن ہوں, میں کورٹ کے فیصلے کو فالو کروں گا اور میں اس کیس کو بھی فالو کرتا رہوں گا تاکہ میں اپنے بچوں سے مل سکوں, ان کے ساتھ وقت گزار سکوں. اور پھر آخر میں انہوں نے اپنی سابقہ اہلیہ کے بارے میں بھی یہ کہا کہ وہ میری سابقہ اہلیہ ہے, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور اب کیا کہا جا سکتا ہے, ایک فیصلہ ہو چکا ہے. اب کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے, والد بچوں سے مل سکتے ہیں, ان کے پاس جا سکتے ہیں, یا وہ ان کو ملنے آ سکتے ہیں, کیا ہے. لیکن یہ بہت ہی افسوسناک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری میڈیا انڈسٹری کے اندر پچھلے کچھ عرصے سے, بلکہ اگر ہم اسی سال کی بھی بات کریں تو بہت سے ایسے جوڑے ہیں جن کو بڑا سراہا جاتا تھا, جن کو بہت پسند کیا جاتا تھا, لوگوں کے لیے وہ آئیڈیل کپل تھے. ایسا رخ اختیار کر کے ہمارے سامنے آئے کہ لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی, اور ایک رشتے کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور ایک شخص ہمیں جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے, ایک خاتون ہمیں جیسی نظر آ رہی ہوتی ہے. زندگی میں اس کے کچھ الگ رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں, اس کے کچھ الگ انداز ہوتے ہیں. جو لوگ ہمیں بڑے خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں, اندر ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی ہے, ان کی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. ان ساری چیزوں سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے, اور خاص طور پر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے, لڑکوں کی تربیت کرنی چاہیے. اس میں ماں کا ہاتھ تو ہے ہی ہے, والد کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ جس طرح کا بیہیویئر اپنی بیوی سے رکھیں گے ان کی اولاد وہی سیکھے گی, خاص طور پر لڑکے. اور کل کو جب وہ کسی ریلیشن شپ میں جائیں گے, شادی کریں گے, تو اپنی بیوی سے وہی سلوک روا رکھیں گے. ہمارے شوبز انڈسٹری کے سٹار ہیں یہ لوگ, جن کے مداح ہیں, لوگ جن کے فین ہیں, لوگ جن کو پسند کرتے ہیں, لوگ جن کو فالو کرتے ہیں. اگر ان کی ایسی اگزامپلز سامنے آئیں گی تو اچھا نہیں لگے گا, دکھ بھی ہوگا. ظاہر ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بات دبتی نہیں ہے, چھپتی نہیں ہے, سامنے آ جاتی ہے. رویہ کیا رہا ہوگا, کیا نہیں رہا ہوگا, اس کی ہو سکتا ہے کچھ اور وجوہات بھی ہوں. فیروز بھی کل کو کوئی اور بیان دیں, لیکن ابھی تو علیزہ کے اس بیان کے بعد ان کی بچوں کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. لیکن دکھ کی بات ہے, اللہ تعالیٰ جتنے بھی جوڑے ہیں ان کو ساتھ رکھے. لیکن بات وہی ہے کہ اگر تعلق اتنا تکلیف دہ بن جائے, اتنا مشکل بن جائے, اور خاص طور پر بچوں کے مستقبل پر, آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت پر اثر انداز ہونے لگے, اور اس طرح کے تشدد کا آپ کو سامنا ہو, تو پھر شاید ذہن یہی مانتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ ایسے رشتے سے قطع تعلقی اختیار کر لی جائے. تو یہ افسوسناک خبر تھی, اس کا یہ پہلو بھی بڑا افسوسناک تھا. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کریں اور اس طرح کے واقعات, اس طرح کی خبریں نہ آئیں موقع کہ آپ تک پہنچائی جائیں یا آپ کے سامنے آئیں, کیونکہ اس سے باقی لوگوں کے بھی بہت سے بت ٹوٹتے ہیں جن کو وہ اپنا آئیڈیا سمجھتے ہیں, ان کے بارے میں پھر ان کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے. جاتے جاتے وہی دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.